رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، جتنے حضرات اس خصوصی نشریات کو دیکھ رہے ہیں، تمام دیکھنے والے ناظرین کو میں محسن دکن شہزاد فاروق اعظم شیخ الاسلام حضرت مولانا شاہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم ولادت 4 ربیع الثانی کی مناسبت سے یوم ولادت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمہ کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یوم ولادت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمہ کے موقع پر آپ کی حیات مبارکہ کے گوشوں میں سے مختلف حصے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، 4 ربیع الثانی یوم ولادت ہے شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو خلیفہ دوم خلیفہ اسلام شوکت اسلام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے 39ویں پشت میں پوترے ہوتے ہیں، اور آپ خاندان فاروقی کے عظیم چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے جد امجد حضرت فاروق شاہ کابلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں جو کابل سے ہندوستان تشریف لائے، اور انہی بزرگ کی دیگر اور شہزادوں میں آپ کی نسل پاک میں دیگر اور بڑی بڑی عظیم المرتبت شخصیات پیدا ہوئی، جن میں مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذات گرامی بھی شامل ہے، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی حضرت فاروق شاہ کابلی علیہ الرحمہ کی نسل پاک میں شمار کیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد ہی سے حاصل فرمائی، اور 11 سال میں آپ نے حفظ قرآن مجید کی تکمیل فرمائی، اور دیگر اعلیٰ ترین علوم حاصل کرنے کے لیے وقت کے بڑے بڑے عظیم ترین شخصیات کے سامنے آپ نے ذانو تلمس طے فرمایا، جن میں حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی، حضرت عبدالحلیم فرنگی محلی علیہ رحمہ کے علاوہ دیگر اور بڑی بڑی علم و معرفت کے شخصیات ہیں، جن سے آپ نے علوم و معرفت کے تمام تر علوم و فنون حاصل فرمائے۔ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی کا آج ہم تذکرہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ شیخ الاسلام کی زندگی کو اگر ہم مختصراً اگر آپ کے خدمات اور آپ کے کارناموں کو اگر یاد کریں، اور آپ کی جو احسانات ہیں اہلیہ دکن پر، دیکھیے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کی جو عملی زندگی ہے، اس میں جو آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو آپ کی مصروفیات ہے، روزمرہ کے جو آپ کے معاملات ہیں، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں عقل انسانی حیرت میں پڑتی ہے۔ ایک فرد واحد اتنے سارے کام کی ذمہ داریاں ان کندھوں پر ہے۔ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سماج کے زندگی کے تمام شعبوں پر آپ نے اپنے نقوش چھوڑے ہیں، اور آپ نے ہر شعبہ حیات میں نہ صرف اصلاحات فرمائی ہیں، بلکہ آپ نے مثالی اصلاحات کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت کا بھی آپ نے فریضہ انجام دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جہاں تک نظر کی بات ہے، گہری نظر کی بات ہے، قوم ملت کی اصلاح کی بڑی فکر آپ کو رہا کرتی تھی، اسی لیے آپ جو ہے اس دکن کی سرزمین کے ماہر تعلیم بھی ہے، اور عظیم مصلح قوم ملت بھی آپ کہے جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے سماج کے با اثر طبقے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ نے دیکھا کہ جو سماج کے با اثر لوگ ہیں، اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو ان کی ذریعے سے ایک کثیر مخلوق کی اصلاح ممکن ہے۔ تو چنانچہ آپ نے دیکھا کہ مساجد کے نظام میں آپ نے اصلاح فرمائی ہے، آپ نے مدارس کے نظام کو مستحکم فرمایا ہے، نظام قضات کو آپ نے جو متعارف کروایا ہے، یہ آج ہندوستان کی سرزمین پر یہ مثال پیش نہیں کی جا سکتی جو نظام قضات دکن میں رائج ہوا۔ کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آئلی زندگی کے مسائل سے متعلق اور نظام قضات کے اندر جو آپ نے اصلاح فرمائی ہے، جو اس کی بنیاد رکھی ہے، آج بھی دکن کی عوام
اور ہندوستان کی جنوبی ہندوستان کی مختلف ریاستیں نظام آپ کے قائم کردہ نظام قضاء سے آج بھی فائدہ حاصل کر رہی ہیں، آج بھی آپ کا فیض اس کے ذریعے سے جاری مساری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مساجد کی اصلاح، ائمہ مساجد کی اصلاح، مؤذنین کی اصلاح، اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ درگاہوں کے اندر جس طریقے سے بے قاعدگیاں تھیں، وہاں پر جس طریقے سے اصلاح کی ضرورت تھی، آپ نے اس کو محسوس فرمایا ہے اور لوگوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ بزرگان دین کی بارگاہ ہیں، یہ اللہ کی یاد کے مقامات ہوتے ہیں، یہ نفوس کے تزکیے نفس کے مقامات ہوتے ہیں، قلوب کے تصفیے کے مقامات ہوتے ہیں، یہاں پر اللہ کی یاد ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، نہ کہ یہاں پر کوئی لہو لعب کے کام ہو۔ چنانچہ آپ نے درگاہی نظام کے اندر سجادگان پر خصوصی توجہ فرمائی ہے اور ان کی تعلیم و تربیت کا نظم فرمایا ہے، اور آپ نے یہ لازم قرار دے دیا کہ جب تک کوئی بھی صاحب سجادہ وہ نصاب کی تکمیل کر کر وہ کامیابی حاصل نہیں کرتا، اس وقت تک وہ مسند سجادگی پر نہ بیٹھے۔ یہ آپ نے سجادگان کی تربیت پر خاص طور پر نظر فرمایا۔ شیخ الاسلام نے دیکھا کہ سجادگان ایک سماج کے وہ بڑے معتبر لوگ ہوتے ہیں، با اثر لوگ ہوتے ہیں، اور یہ اگر یہ ٹھیک رہیں، اگر یہ ان کی اصلاح ہو جائے تو بھی ان کے ذریعے سے آنے والے زائرین کی کثیر مخلوق کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آپ کے اشارہ منامی پر، آپ کے حکم پر ایک بزرگ ترین شخصیت نے ہدایات شیوخ سجادگان کے لیے ترتیب فرمایا۔ یہ آپ دیکھیے شیخ الاسلام نے ہر کسی کو حسب مراتب ان کا جو ہے آپ نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا، ائمہ کے لیے، خطباء کے لیے، مؤذنین کے لیے اور ملاؤں کے لیے، قاضی حضرات کے لیے، اہل خدمات شریعہ کو آپ نے لکھنے کا ترتیب دینے کا حکم فرمایا۔ اس کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف قاضیوں کی ایک جماعت پیدا ہو رہی ہے، ایک طرف کیا بولنا چاہیے تربیت یافتہ ائمہ کرام، تربیت یافتہ خطیب صاحبان، تربیت یافتہ مؤذنین اور تربیت یافتہ ملاؤں کا انتظام۔ یہ وہ سارے شعبے ہیں زندگی کے جو مسلمانوں سے، جس کا مسلمانوں کے دین سے جس کا تعلق ہے، ایمان سے جس کا تعلق ہے، عبادات سے جس کا تعلق ہے، مسلمانوں کی جو روزمرہ کی مصروفیات، معاملات اور جو دینی ضرورتیں ہیں۔ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دینی اور دنیاوی روزمرہ کی ضرورتوں کو بہتر طور پر اور شریعت کے دائرے شریعت میں رہ کر ان کی ساری ضرورتیں کیسے تکمیل ہو، آپ نے اس کے لیے بہترین نظام العمل ترتیب فرمایا۔ عزیزان محترم، شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دیکھیے 1300 غالباً 29 ہجری میں مجھے ذہن میں آتا ہے کہ فصیح اللسان بلیغ البیان سابق محتمم کتب خانہ جامع نظامیہ حضرت مولانا شاہ محمد فصیح الدین نظامی نے اپنے تحریر میں کسی مقام پر آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے، میں آپ کی تحریر کے حوالے سے یہ آپ کے واقعے کو گوشِ گزار کر رہا ہوں۔ 1329 ہجری میں نظام دکن نواب میر عثمان علی خان کے تخت نشینی عمل میں آئی، اور 1330 ہجری میں میر عثمان علی خان نے شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نظامت امور مذہبی اور صدر الصدور ممالک محروسہ سرکار عالی میں آپ کا تقرر عمل میں لایا۔ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمہ نے آپ کے تقرر کے بعد بادشاہ وقت سے آپ نے کہا کہ ان محکموں میں تقرر کی حد عمر 55 سال ہے، اس وقت میں 55 سال سے متجاوز ہو گیا ہوں، لہٰذا میرا تقرر یہ اس قواعد و قوانین کے خلاف ہے، میں اس پر جو ہے تقرری نہیں چاہتا۔ تو اس وقت نظام دکن نواب میر عثمان علی خان نے شیخ الاسلام کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ حضرت ان خدمات کے لیے میری اس مملکت ریاست حیدرآباد دکن میں آپ سے زیادہ موضوع کوئی شخصیت مجھے پورے ملک میں نظر نہیں آتی۔ یہ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی ایسی بزرگ ترین شخصیت کہ جن کو بادشاہ وقت بھی جو ہے جن کے وجود کو اپنے لیے بہت بڑی جو ہے اللہ کی طرف سے انعام سمجھا کرتے تھے اور آپ کے مشوروں پر عمل کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سالار جنگ دوم جو وزیر اعظم ریاست حیدرآباد دکن رہے ہیں، وہ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی جس وقت وزارت امور مذہبی کے منصب پر فائد ہوئے، وزیر امور مذہبی بنائے گئے، تو وہ آپ کے گفتگو کو بغور سنتے، آپ کی رائے کو تسلیم کرتے، آپ کے مشوروں کو وہ تسلیم کرتے، نہ صرف آپ کے مشوروں کو قبول کرتے، وہ کونسل میں تک
جہاں پر وزیر اعظم کی مجلس ہوتی ہے، جہاں پر حکومت کے امراء ہوتے ہیں، وہ ایسی سلطنت کی کونسل میں شیخ الاسلام کے رائے مشورے وزیر اعظم کے ذریعے سے پیش کیے جاتے تھے، اور اس کونسل آپ کے رائے مشوروں کو نہ صرف قدر سی نگاہ سے دیکھتی بلکہ آپ کے مشوروں پر عمل کیا کرتی تھی اور وہ قانونی شکل دے دیے جاتے تھے۔ شیخ الاسلام کی زندگی دیکھے، جامعہ نظامیہ کا قیام، یہ خود بہت بڑا اللہ کا بڑا انعام و کرم ہے۔ جامعہ نظامیہ کی خدمات، جامعہ نظامیہ کی ذمہ داریاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ سارے مختلف شعبوں میں اصلاحات آپ کو شیخ الاسلام کی ذریعے سے نظر آئے گا، اور شاہان وقت کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ جو ہے نا وہاں پر متوجہ ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علمی امور کی سرپرستی کی جہاں تک بات ہے، خود آپ جو ہے صاحب تصانیف قصیدہ، ایسے آپ نے قلم آپ کا ہے کہ آپ نے علم کے دریا بہا دیے، کہ آپ کی تصنیف و تالیف کی جو ہے مشغولیات ہیں، آپ اشاعت علوم کا قیام عمل میں لا رہے ہیں، آپ جو ہے ملک ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں آپ علمی اداروں کو آپ جو ہے قائم فرما رہے ہیں، اور دوسرے مقامات پر علمی اداروں کی جو ہے سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی کی ایک فرد واحد ہے، کتنی مصروفیات اور کتنے کام اور کتنی خدمات ہے کہ آپ دیکھیں گے تو رات دن، اگر آپ کی زندگی کا اگر دیکھیں گے ہمارے سامنے ایسی ہے کہ آپ رات دن محنت کر رہے ہیں حفاظت دین کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے، اور تھک نہیں رہے ہیں، بلکہ مسلسل جہد مسلسل دیکھیے کس طریقے سے محنت کا نمونہ آپ کے اور ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ شیخ الاسلام یہ ساری مصروفیات کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود گھر کی بھی ذمہ داریاں ہیں، یہ ادارے کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ساری سماج کی ذمہ داریوں کو سب کو نبھا رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے وقت ملتا ہے تو پھر آرام نہیں کر رہے ہیں، پھر رات کے اس تنہائی کے وقت میں آپ فتوحات مکیہ کا درس کا اہتمام فرما کر تو جو روحانیت کے تشنگان ہیں ان کی پیاس بجھا رہے ہیں، کہ ایسا روحانی درس کہ جس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ اجنہ کی بھی حاضری ہے، وہ بھی جو ہے آپ کے درس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، شیخ الاسلام کی زندگی ہم سارے فرزندان نظامیہ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے ذریعے سے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم کو اپنی زندگی میں اپنی جان کو بھی اللہ کے راہ میں وقف کرنا ہے، اپنے مال کو بھی وقف کرنا ہے، اپنی ساری تمام تر صلاحیتوں کو بھی حفاظت دین اور اشاعت اسلام کے لیے خرچ کرنا ہے۔ ایک واقعہ شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ کی کتاب مقاصد الاسلام کے حصے اول سے پیش کروں گا۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ ہم بھی آپ جو تعلیمات ہے، آپ کی جو فکر ہے، کہ جو فرزندان نظامیہ کے اندر یہ جو فکر شیخ الاسلام دیکھنا چاہتے ہیں، میں اس فکر کی میں بات کر رہا ہوں۔ شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان نے مقاصد الاسلام کے حصے اول میں ایک جنگ قادسیہ کا ذکر کیا، کہ جس میں رستم فوج کثیر لے کر مسلمانوں پر جو ہے حملہ آور ہوا، تو اس وقت مسلمانوں کے صفوں میں ایک انتشار نظر آیا، اور اس وقت ابو محجن ثقفی یہ جو ہے قید میں تھے، چونکہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے شراب پیا اور اس شراب کی سزا کے طور پر یہ قید میں ڈال دیے گئے۔ وہ قید خانے کے دریچے سے جب دیکھ رہے ہیں کہ میدان کارزار میں مسلمانوں کی صفوں میں یہ دشمن حملہ آور ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو یہ اللہ کا بندہ قید میں یہ منظر دیکھ کر بے چین و بے قرار ہو رہا ہے، اور یہ لوگوں کو پکار رہے ہیں کہ مجھے کچھ دیر کے لیے اس قید سے نکلنے دو، اور میں اس جنگ میں پہنچ کر مسلمانوں کی حمایت کرنا چاہتا ہوں، تائید کرنا چاہتا ہوں، مدد کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت سلمہ کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ مجھے کچھ دیر کے لیے مجھے آپ اس بیڑیوں سے آزاد کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں بچ کر آ جاؤں گا تو میں ضرور اپنے ہاتھوں سے دوبارہ ان قیدیوں کو میں اپنے ہاتھوں میں ڈال دوں گا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی اہلیہ حضرت سلمہ نے ان کو بیڑیوں کو نکالا، اور وہ پھر میدان کاردار میں آئے۔ صبح سے شام تک تنہا ایسے حملہ آور ہوئے، لشکر اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص جو سپہ سالار تھے لشکر اسلام کے، وہ اور سارے اسلام کے لشکر میں موجود
تمام تر لوگ یہ دیکھ کر حیرت میں ہیں، حیران ہے، یہ کون بہادر شخص ہے جو صبح سے شام تک ایسے بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے، یہ کس طریقے سے مسلمانوں پر جانثاری کا مظاہرہ کر رہا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کی صفوں کو مضبوط کر رہا ہے، مسلمانوں کو پھر سے یہ مضبوط کر رہا ہے۔ وہ سارے حیران تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو ابو محجن ثقفی خود قید میں جاتے ہیں، بیڑیوں کو اپنے ہاتھوں میں ڈالتے ہیں، دوبارہ قید خانے میں چلے جاتے ہیں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت سلمہ سعد بن نبی وقاص سے تمام حالات بیان کرتے ہیں۔ اس وقت حضرت سعد بن نبی وقاص کے الفاظ، جس کو شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان نے لکھا کہ حضرت سعد بن نبی وقاص نے کہا، خدا کی قسم کہ جو مرد مومن اور جو مرد مجاہد جو مسلمانوں کے لیے اپنی جانثاری کے جذبات پیش کر رہا ہے، مسلمانوں پر اس طریقے سے اپنی جان لٹا رہا ہے، وہ قید میں رہے، وہ مجبور رہے، بے کس رہے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن نبی وقاص نے ابو محجن ثقفی کو قید سے رہا کر دیا، اور ابو محجن ثقفی نے جب دیکھا کہ ان کی یہ قدر ہو رہی ہے، ان کی یہ عزت ہو رہی، اسی وقت انہوں نے قسم کھائی، خدا کی قسم آج کے بعد کبھی میں شراب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ اور اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ابو محجن ثقفی نے، لیکن دیکھیے کہ زبان پر ایک لفظ نہیں آیا کہ میں نے اتنا بڑا کام کر دیا، میں نے لشکر اسلام کی حفاظت کی، میں نے لشکر اسلام کی مدد کی، ایسا کبھی آپ کی زبان پر یہ حرف نہیں آیا۔ لیکن دیکھیے کیا چیز تھی وہ جوش، دیکھیے کیا ایمان تھا کہ آپ کے اندر جو ایمان جوش مار رہا تھا، آپ کے اندر جو جذبہ جانثاری تھی، وہ آج امت کو اس کی سخت ترین ضرورت ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ابو محجن ثقفی کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت تھی، اور انہوں نے اس آیت کی عملی تفسیر اپنے عمل کے ذریعے سے پیش کی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں کے ایمان والوں کے جانوں کو اور مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ تو ابھی محجن ثقفی جان چکے تھے کہ یہ جان اب ان کی نہیں رہی، نہ مال ان کا ہے، نہ جان ان کی ہے، لہذا اس جان کو اور اس مال کو وہ اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے دیوانہ وار میدان کارزار میں کود پڑے۔ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم ولادت کے موقع پر میں پھر ایک بار تمام دیکھنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سب کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ دیکھیے یہ وہ شخصیت ہے جو ہم کو جینے کا طریقہ سلیقہ سکھا گئی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے جو اس در سے ہم روشنی پائے ہیں، اس در سے ہم حیات پائے ہیں، اس در سے ہم علم پائے ہیں، اس چوکٹ سے ہم سب کچھ پائے ہیں، ہمارا وجود اسی چوکٹ سے ہے، ہماری پہچان اور جو کچھ عزتیں ہیں ہم کو وہیں سے ملی ہے، اور یہ سب کچھ یہ صرف بانی جامع نظامیہ کا فیضان تنہا فیضان شیخ الاسلام نہیں ہے۔ اصل میں شیخ الاسلام کیا ہے؟ یہ عطائے خیر الانام ہے۔ شیخ الاسلام سلسلہ قادریہ کے عظیم بانی حضرت سردار اولیاء محبوب سبحانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کا نام شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمہ ہے۔ یہ جو فیض ملا ہم کو، یہ فیضان شیخ الاسلام بھی ہے، فیضان خیر الانام بھی ہے، اور فیضان حضور غوث پاک بھی ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تمام دیکھنے والوں کو اور ہم سب کو جو جہاں سے ہم استفادہ کیے ہیں شیخ الاسلام کے مشن پر چلنے اور آپ کے منہج کے مطابق ہم کو حفاظت دین اور اشاعت اسلام میں حصہ لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔